انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ دوحہ میں اس وقت میں افغانستان میں طالبان تحریک کے سابق سفارتکار اور پاکستان میں جو سفیر تھے ملا عبدالسلام ضعیف، ان کے ساتھ موجود ہوں، اور اس موقع پر ہم بات کریں گے کہ یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے آج، یہ اب کیوں ممکن ہوا، پہلے کیوں نہیں ہو سکا، اور طالبان کی سوچ جو تبدیل ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ملا ضعیف صاحب یہ بتائیں کہ طالبان کی سوچ کیوں بدلی، کیوں معاہدے کے لیے اب تیار ہوئے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً افغانستان دراصل 2001 میں امریکہ نے افغانستان میں جو لڑائی شروع کی اس کا انتخاب افغانستان کے لوگوں یا طالبان نے نہیں کیا تھا۔ وہ لڑائی افغانستان پر مسلط کی گئی تھی۔ امریکہ نے پوری طاقت، غرور، دنیا اور پڑوسیوں کی مدد سے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان آیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طالبان نے ہار مانی، بلکہ امریکہ نے ہار مانی ہے۔ 2006 تک امریکہ اسی غرور میں مبتلا تھا۔ البتہ 2006 کے بعد امریکہ نے محسوس کیا کہ افغانستان میں اس کے مقابلے میں بڑی مزاحمت پیدا ہو گئی ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ 2008 میں امریکہ اور دنیا کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ افغانستان کو طاقت کے استعمال سے نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ 2008 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ طالبان کے لیے ایک سیاسی چینل پیدا کیا گیا، اور یہ کہ یہ کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا اور طالبان سے بات چیت کیسے ہوگی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور پاکستان کو کردار ادا کرنے کا کہا گیا، لیکن طالبان نے وہ سب کچھ اس طرح نہیں مانا جس طرح امریکہ چاہتا تھا۔ تو طالبان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دراصل امریکہ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ بدل شاید ندی کی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس معاہدے کا جو طالبان کے جنگجو ہیں، جو سپاہی ہیں، جو اصل میں فیلڈ میں لڑ رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر ہوگا منفی یا مثبت، اور وہ سارے اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ طالبان کے متعلق بہت منفی تاثر پیش کیا گیا ہے کہ طالبان کے درمیان اس معاہدے کے متعلق ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی قیادت اور جنگجوؤں یا قیادت اور کمانڈروں یا سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جنگ بندی کا وقت جس کا آج آخری دن رکھا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت مؤثر رہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان کی آپس میں پوری ہم آہنگی موجود ہے، ان کے سارے معاملات اسی ہم آہنگی سے چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاہدہ چل پائے گا؟ جو اب تک ہمیں تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ شرائط اس کی طالبان کے لیے ماننا آسان ہوں گی؟ جی دا چکم معاہدہ لاسلیک کی گئی طالبان کے لیے شرائط کوئی سخت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ افغانستان کا مسئلہ سیاسی بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ طالبان نے اس پر مشورہ بھی کیا ہے۔ طالبان نہیں چاہتے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے نکلنے کے بعد مجاہدین والا تجربہ دہرایا جائے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ جنگ کے بعد افغانستان میں سیاسی عمل شروع ہو، یہ صلح اور اتفاق سے ہی ممکن ہے، اور یہ افغانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طالبان کی تقریباً تمام شرائط مانی گئی ہیں۔ امریکہ کی شرائط کچھ ایسی ہیں کہ افغانستان افغانوں کا ہو اور کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان بھی یہی چاہتے ہیں، اگرچہ ایسا اس سے قبل ہو چکا ہے، لیکن مستقبل میں افغانستان صرف افغانوں کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ افغانستان کسی پڑوسی یا کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔
اس میں ہم افغانستان کی بہتری دیکھتے ہیں۔ طالبان پر ایسی شرائط نہیں ہیں۔ امریکیوں نے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی گئیں۔ امریکیوں نے مان لیا ہے کہ وہ تقریباً 14 مہینوں میں افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط جو ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے ہوں گے۔ طالبان ہمیشہ اس سے انکار کرتے رہے ہیں کہ وہ حکومت افغانوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ شرط اس میں نہیں ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ طالبان صرف افغانستان کی حکومت سے مذاکرات کریں گے۔ ہاں، یہ مانا گیا ہے کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ یہی وہ مشکل کام ہوگا جس کا طالبان کو سامنا ہوگا۔ معاہدے کے کچھ روز بعد افغان حکومت کو بھی اس مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ طالبان نے اب تک جو بات چیت کی ہے وہ افغانستان اسلامی امارت کے نام سے کی ہے، اور جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی نام سے ہوگا۔ طالبان اپنی امارت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ جب وہ امارت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو دوسری کسی حکومت کا وجود نہیں مان سکتے۔ یہ مسئلہ افغان ڈائیلاگ کے دوران حل ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ افغانستان میں ایک قومی میکانزم پر بات ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو ماننے پر۔ لیکن اس میں جو ایک بڑا ایشو اٹھایا ہے طالبان نے وہ یہ ہے کہ ان کے جو قیدی ہیں 5000 وہ رہا کریں، تو وہ اب امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کیسے پھر ممکن ہوگا؟ اگر یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ امریکہ کے بس میں نہیں تو امریکہ کس طرح معاہدے میں یہ بات مان رہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا کہ انس حقانی کی رہائی کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ افغان حکومت کر سکتی ہے، لیکن بعد میں وہ ہو گیا۔ افغانستان میں تقریباً 40,000 قیدی ہیں، ان میں سے 3/4 امریکیوں نے گرفتار کیے ہیں۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغان حکومت کا مسئلہ ہے تو گرفتاریوں میں شامل کیوں ہو رہا ہے؟ جب کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے ہیں تو انہیں آزاد کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ صحیح۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر طالبان معاہدہ ہوتا ہے افغانوں کا، ایک اب جیسے آپ نے کہا ایک قومی حکومت بنتی ہے، تو افغان ماضی کی جو حکومت میں غلطیاں تھیں وہ دہرائیں گے یا اس دفعہ زیادہ اچھے طریقے سے حکومت چلا پائیں گے؟ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن عقل مند وہ ہوتے ہیں جو غلطیوں کو مانیں اور انہیں دہرانے سے گریز کریں۔ میرے خیال میں طالبان کی تحریک کے آغاز اور آج میں فرق یہ ہے کہ طالبان کے علم میں تبدیلی آئی ہے، طالبان کی سفارتکاری میں فرق آیا ہے، طالبان کے تجربے میں فرق آیا ہے۔ اب طالبان کا علم، سفارتکاری اور تجربہ بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مثبت ہوگا۔ اسی مثبت سوچ کے ساتھ کہ طالبان زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، زیادہ تجربہ کار ہو گئے ہیں اور بین الاقوامی ان کو حیثیت بھی ان کی تسلیم کر لی گئی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو افغانستان کے حالات ہیں، جو پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں خون ریزی ہو رہی تھی، وہ اب رک پائے گی۔